بتا رہے ہیں کہ مجھے خود ارشاد ہمارے کہ کثرت ہے کیا ہے کہ جی کہ یہ اکثر اولیاء کرام رحمہم اللہ جو ہے نا ہمارے مثال بیٹے کو کہا جی کہ یہ امتحان میں جو پیپر آئے گا نا وہ یہ ہے سوال تو اس کی تیاری کر لیں سوال بتا دیے اب جب وہ امتحان دیا تو رزلٹ آیا تو پھر اس نے بال ہے اور ان کے ہاتھ میں نا گرز ہے کہ اگر جنوں انس بھی اس کو ہلانا چاہے ہلا نہیں سکتے وہ نا دواروں کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور مردے کو سوال پوچھتے ہیں مردے سے کہ من ربو کا کہ تیرا رب کون ہے تیرا رب کیا ہے اب وہ پھر پوچھتے ہیں ماں دینوں کا وہ تیرا دین کیا ہے اگر تو وہ ایمان والا ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں من ربو کا کہتے ہیں ربی اللہ وہ پھر پوچھتے ہیں ماں دینوں کا وہ کہتے ہیں دینی علیہ السلام میرا دین اسلام ہے اب دیکھیں دو سوالوں کے جواب اس نے دے دیا لیکن پھر بھی جو ہے نا کوئی اس کا رزلٹ نہیں ہے تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے ماں کنتا تقول فی حقی حاضر کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کی زیارت کروائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اصل سوال جو ہے نا وہ یہی ہے آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ آپ نے وصیت کی جب مجھے لحد میں اتارا جائے تو میری قبر جو ہے نا 6 فٹ جو ہے نا گہری بنائی جائے تو آپ کے جاننے والوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کس طرح کی وصیت کی ہے انہوں نے کہا اس لیے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال سبحان اللہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لا یعنی کہ آپ کہیں مصطفیٰ جانے رحمت اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب اتنا ہی سے ہیں بری حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اب پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا ارشاد میں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکھیہن مد بڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شانہ تو شانہ سب منیاں یہ وہ ہمارے اولیاء کرام ہیں کہ جنہوں نے اظہار کیا ہے کہ یہ جی اہل سنت و جماعت میں ہے یا جتنے بھی ولی جب قبر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاد میں تو وہ کہیں گے ہم یہ کہیں گے اب کیا ہے کہ جب سوال تیسرا پوچھا جائے گا ماں کنتا تقول فی حقی حاضر تو وہ جو صحیح العقیدہ ہوگا وہ کہا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرے آقا اللہ کے عالی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جب یہ جواب دے دیا تو اس کا اثر کیا ہوگا اس کے کفن کو جنتی لباس میں تبدیل کر دیا جائے گا اس کے بچھونے کو جنتی بچھونے میں تبدیل کر دیا جائے گا اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کہا گیا ہے کہ اس کی قبر کو 70 گز جو ہے نا چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی سبحان اور اللہ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی پہلے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی کہا جائے گا اگر تم اس کے جواب نہ دیتے ہو تو یہ تمہارا ٹھکانا ہے لیکن کیا ہے کہ اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تو کیا ہے کہ جی اس میں کہا گیا ہے کہ اسے کہا گیا کہ کم نومت العروس اس طرح سو جاؤ جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے اور وہ جب اس کو یہ انعامات دی جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی میں گھر نہ دساں وہ کہتے ہیں نہیں تم سو جاؤ اور اس پھر کہا گیا کہ جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا نا وہ سب تمہیں آپ اٹھائے گا کیا تو اس کے اوپر جو ہے نا میاں محمد بشیر علیہ رحمہ نے کہا بعد منندے قبر میرے تے میرا پیرا جے کر پاویں پھیرا تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کر مجرا کر سن تیرا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے سبحان اللہ ما اجملہ کا ما حسنہ کا ما اکملہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق کھیاں کتھے جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ترجمہ کنز ایمان
اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہے کرے. یعنی کہ اس میں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو قبر میں یہ تھوڑی کہ ہر بندے اس کو حال دے دے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو مسلمان ہیں جو ایمان والے ہیں ان کو قبر کے اندر بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی. آپ دیکھیں کہ بندہ سوچتا ہے نا کہ قبر میں بندہ دنیا میں تو کہہ دے گا مان ربکا کا میرا رب اللہ ہے، ماں دین کا میرا دین اسلام ہے، ماں کنتا تقول فی حقی ھذا الرجل ہوا محمد رسول اللہ. اگر وہاں پہ جب بندہ مر گیا تو کس طرح بول سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے دنیا میں آخرت میں ہم اسے ثابت قدم رکھ دیتے ہیں. اور جو ظالم ہے جو گمراہ ہے جو انکار کرتے ہیں ان کے سمجھ کہ ان کے حال کوئی نہیں، ان کی پکڑ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ سوال جو تیسرا پوچھا گیا ہے ماں کنتا تقول فی حقی ھذا الرجل، اس میں دیکھیں جی کہ اس کہا جا رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے. اس میں سارا عقیدے کا چکر ہے کہ ایک بندہ کہتے ہیں جی کہ اگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور نہ منو تو کوئی بڑی گل ہوگی. کوئی کہتا بشر ہے ہماری طرح کوئی مسئلہ، کوئی کہ علم غیب کو نہیں مانتا، کوئی حادثہ